بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو آدمی اس برائی سے لا تعلق نہ رہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی بساط اور اپنی وسعت کی حد تک معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اگر وہ برائی اس کو روکا نہیں گیا تو پھر آہستہ آہستہ وہ برائی معاشرے میں جڑ پکڑ لے گی اور پھر وہ کسی ایک شخص کی حد تک یا ایک گھرانے کی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورا معاشرہ اس برائی اور اس فساد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں یہاں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے یا دو گھر کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو خاندان دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو جو معاشرے میں نیک افراد ہیں، جن کی وقعت ہے، جن کی قدر ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، جن کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان یا دو خاندان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کرے اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ فرمائے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت میں باہم قتل و قتال ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ صلح شریعت میں بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، دو آدمیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان صلح کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید نے اس مقام کے علاوہ ایک اور مقام پر اس کا حکم دیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائی جائے، ان کے معاملے کو نمٹایا جائے، جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ اگر دو آدمی یا دو جماعت مل کر کچھ باتیں کرتی ہیں، مشورے کرتی ہیں، تو کسی بھی بات میں، کسی بھی مشورے میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کے سلسلے میں اگر مشورہ کیا جا رہا ہے، پلاننگ بنائی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں خیر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز
امرا بصدقۃ، کہ مشورہ اس لیے کیا جا رہا ہو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے، او معروف، لوگوں میں نیکیوں کو رائج کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اور تیسری چیز اصلاح بین الناس، کہ جو مشورے، جو سرگوشی اس لیے ہو رہی ہو کہ تاکہ لوگوں کے درمیان سے جھگڑے ختم ہوں اور وہ صلح اور صفائی کے ساتھ رہیں، تو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرانے کو نفل نماز، نفل روزوں، نفل و حج، نفل عبادت سے بہتر قرار دیا۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ نفل روزے، نفل نماز اور نفل صدقات سے بہتر کام میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ عمل اللہ کے نزدیک نفل نماز اور نفل روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی، یعنی جھوٹ ویسے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان ہو کر اور ایک مومن ہو کر جھوٹ بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود صلح کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو اس جھوٹ بولنے کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ صریح جھوٹ بولنا یا کوئی ابہام سے ویسے ہی کوئی بات کہنا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن اس سے صلح کرانے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹ کو ایک طرف گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، نفاق کی علامت قرار دیا گیا، ایمان اور اسلام کے منافی عمل قرار دیا گیا، اور جھوٹا آدمی اللہ کی نظر میں فاسق ہوتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کے حق میں گواہی دے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس جھوٹ کی صلح کرانے کے لیے، دو آدمیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کے لیے ایسے جھوٹ کی بھی شریعت نے اجازت دے دی۔ تو اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ معاشرے کو اچھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے اور معاشرے کو نیک بنانے کے لیے، ہر قسم کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جہاں اور باتیں ضروری ہیں تو وہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صلح کرنے پر دونوں فریق راضی نہیں ہوتے، ہر ایک اپنی بات پر اڑا ہوا ہوتا ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی درمیانی ایسا راستہ نکالا جائے کہ اس کا بھی نقصان نہ ہو، اس کا بھی نقصان نہ ہو، یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے۔ تو صلح اصل میں درمیانی راستہ نکالنے کو کہتے ہیں، کہ ایسا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے کہ جس پر دونوں فریق راضی ہو جائیں۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس طرح بھی صلح کرانا ممکن ہو صلح کرا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں کسی حرام کو حلال نہ بنا لیا جائے یا کسی حلال کو حرام نہ کر دیا جائے، یعنی صلح میں کوئی ایسی شرط لگانا کہ جس کی وجہ سے کوئی اللہ کا حلال کردہ معاملہ وہ حرام کے دائرے میں آ جائے، یا شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ حلال بن جائے۔
مثلاً دو آدمی اس پر راضی ہوئے کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، تو اب یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نماز تو شریعت کا فریضہ ہے۔ یا دو فریق اس پر راضی ہوئے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم راضی ہیں، میں اپنا حق معاف کر دیتا ہوں، یہ اپنا حق معاف کر دیں، لیکن ہم کو شراب پینے کی اجازت دی جائے، یعنی ایک مثال کے طور پر بات کہی جا رہی۔ تو اگر صلح میں کوئی ایسی شرط لگائی جاتی ہے کہ جو حلال کو حرام بنا دے یا حرام کو حلال کر دے تو یہ تو اجازت نہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر کوئی بھی شکل نکالی جا سکتی، کسی بھی شکل پر دونوں جماعت راضی ہو جائیں، سمجھوتا کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آدمی یا دونوں فریق اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ اپنا حق دینے کے لیے تیار، نہ اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو جب کوئی آدمی اڑ جائے، کوئی فریق اڑ جائے، تو اس صورت میں شریعت یہ کہہ رہی کہ پھر وہاں طاقت کا استعمال کیا جائے گا، وہاں پاور کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ طاقت کا اور پاور کا استعمال کیا جائے اور ان کو طاقت اور پاور کے بلبوتے پر دبایا جائے اور اللہ کے حکم پر ان کو راضی کیا جائے، تو یہ حکم ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ کام ہے حکومت کا، یہ کام ہے عدالت کا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی کا یہ کام ہے، شرعی عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو اپنے زور اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر آمادہ کرے۔ یہ عام آدمی تو ان کو سمجھا سکتا ہے اور کوئی درمیانی راستہ نکال کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اڑا ہوا ہے اپنی بات پر اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں قتال کا حکم ہے کہ ان سے جنگ چھڑی جائے، ان سے لڑا جائے۔ لیکن یہ جنگ چھیڑنا اور لڑنے کا جو حکم ہے یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شریعت میں جتنے بھی ایسے کام ہیں، کسی کو سزا دینا ہے تو سزا عام آدمی نہیں دے سکتا، چاہے وہ میرا بھائی ہو، حتیٰ کہ میرا بیٹا ہو، چاہے وہ میرا نوکر ہو۔ لیکن اگر وہ کوئی جرم کر رہا ہے تو میں اس کو تنبیہ تو کر سکتا ہوں، ایک دو تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، لیکن شریعت کی جو سزا ہے جس کو حد کہتے ہیں، جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینا ہے، یا شراب پینے پر کوڑے لگانا ہے، زنا کرنے پر سنسار کر دینا ہے، تو اس طرح کی جو سزائیں ہیں تو یہ سزائیں عام آدمی خود نہیں نافذ کر سکتا، بلکہ یہ حکومت کا کام، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق۔ جس طرح دنیاوی حکومتوں میں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جمہوریت اور ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ عام آدمی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ عام آدمی اگر کوئی بات ہے تو وہ حکومت کے اداروں تک پہنچائے جن کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا۔ تو شریعت بھی یہی کہتی ہے، اگر کوئی اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو، تو وہاں بھی یہی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا چاہیے، کیونکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے بات سلجھنے کے بجائے بگڑتی ہے، فساد کم ہونے کے بجائے فساد بگڑتا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے، بلکہ حکومت کے جو قانونی ادارے ہیں جن کا کام ہی قانون کو نافذ کرنا ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ زور کا اور طاقت کا اور پاور کا استعمال کر کے ان کو آمادہ کرے کہ تم کو یہ بات ماننا ہوگی، اور اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا حتیٰ تفیء الی امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اگر وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے یعنی آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم صلح کرنے پر تیار ہیں اور جو بات کہی جائے گی ہم اس کو مانیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جانبداری سے کام نہ لیا جائے کہ چونکہ پہلے یہ اکڑ رہا تھا تو اب اس کو اور دباؤ، اس کا حق مارو،
نہیں، چاہے وہ پہلے اکڑ رہا تھا، لیکن اب اگر وہ آمادہ ہو گیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس پر راضی ہوں، تو اب مکمل عدل و انصاف کے ساتھ برابری کے تقاضے پر فَأَصْلِحُوا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، مساوات اور برابری کے تقاضے پر غیر جانبدار رہ کر بغیر کسی کی رو رعایت کے دونوں فریق کو اپنے سامنے بٹھا کر دونوں کے درمیان برابری کے طور پر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرائی جائے گی۔ اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا اگر صلح کرانے والے کسی پر دباؤ ڈالے اور ان پر ظلم کرے تو یہ صلح کرانے والے خود گنہگار ہوں گے۔ تو صلح کرانے کی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صلح کرانے والے یہ سمجھے کہ چونکہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میرا خاندان والا ہے یا میرے اس سے کاروباری تعلق ہے تو میں اس کی حمایت لوں اور دوسرے کو دباؤں اور اس کو دبنے پر آمادہ کروں تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ صلح انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو جو صلح ظلم کے ساتھ ہو، جس میں کسی کا حق مارا جائے، خامخواہ کسی فریق کو دبایا جائے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اور یہ خود صلح کرانے والے اس سلسلے میں گنہگار ہوں گے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں معاشرے سے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور صلاح اور فلاح پر قائم رکھنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔